Islamic Research Center. نمبر 1، امام سے سبقت نہ کرے۔ سیدنا براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، لم يحن احد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الارض۔ ہم میں سے کوئی بھی اس وقت تک اپنی کمر سجدے کے لیے نہیں جھکاتا تھا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک پیشانی زمین پر نہ رکھ دیتے۔ تو امام سے پہلے جھکنا نہیں چاہیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح بخاری 789، صحیح مسلم 392، ثم یکبر، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتے، حین یہوی ساجدا، جب آپ سجدے کے لیے جھکتے۔ براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری 811، صحیح مسلم 474، كنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، لا يحن احد منا ظهرا، ہم میں سے کوئی شخص اپنی پشت کو جھکاتا نہیں تھا، حتى نراه قد سجد، جب تک ہم دیکھ نہ لیتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کر لیا ہے۔ زمین پر ہاتھوں کو پہلے رکھنا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا سجد احدکم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو اس طرح نہ بیٹھے جس طرح اونٹ بیٹھتا ہے، اور اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں سے پہلے زمین پر رکھے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح بخاری 803، سنن ابن ماجہ 627، كان اذا سجد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے، یضع یدیہ قبل رکبتیہ، تو اپنے گھٹنوں سے پہلے ہاتھوں کو زمین پر رکھتے۔ نمبر 3، 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امرت ان اسجد علی 7 اعظم، مجھے حکم دیا گیا کہ میں 7 ہڈیوں پہ سجدہ کروں، علی الجبہہ، پیشانی پر، واشار بیدہ علی انفی، اور آپ نے اپنے مبارک ہاتھ سے اپنے نوز کی طرف اشارہ کیا، والیدین، اور 2 ہاتھوں پر، والرکبتین، 2 گھٹنوں پر، واطراف القدمین، اور 2 پاؤں کی انگلیوں پر، ولا نکفت الثیاب والشعر، اور ہم کپڑوں اور بالوں کو نہ سمیٹیں۔ تو سجدہ 7 ہڈیوں پہ کیا جائے گا، 2 ہاتھ، 2 پاؤں، 2 گھٹنے، اور انسان کی پیشانی جس کے ساتھ ناک بھی زمین پہ لگائی جائے گی۔ نمبر 4، سجدے میں اپنی کوہنیوں کو زمین سے بلند رکھنا اور اعتدال، اطمینان و سکون کو لازم پکڑنا۔ سیدنا براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا سجدت فضع کفیک وارفع مرفقیک، جب تم سجدہ کرو تو اپنی ہتھیلیوں کو زمین پر رکھو اور اپنی کوہنیوں کو بلند کرو۔ اور سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعتدلوا فی السجود،
سجدوں میں اطمینان اختیار کیا کرو. وَلَا يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انبساط الكلب، اور اپنی کلائی اس طرح نہ پھیلاؤ، زمین پر نہ لگاؤ جس طرح کتا پھیلاتا ہے. نمبر 5، سجدہ کرتے ہوئے ناک اور پیشانی کو ایک ساتھ زمین پر رکھنا، اپنے ہاتھوں کو پہلوؤں سے الگ رکھنا اور ہاتھوں کو کندھوں یا کانوں کے برابر رکھنا. سیدنا ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ثم سجد، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، فأمكن أنفه وجبهته، آپ نے اپنی ناک مبارک اور پیشانی کو زمین پر خوب ٹکایا، وَنَحَّى يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ، اور اپنے ہاتھوں کو اپنے پہلوؤں سے الگ رکھا، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، اور اپنی ہتھیلیاں اپنے کندھوں کے برابر رکھی. اور سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ثم سجد فجعل كفيه بحذاء اذنيه، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور اپنی ہتھیلیوں کو اپنے کانوں کے برابر رکھا. براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جامع الترمذی 271، أين كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع وجهه إذا سجد فقال بين كفين، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ مبارک سجدہ کرتے وقت کہاں رکھتے؟ فقال، تو انہوں نے کہا بین کفین، اپنے دونوں ہتھیلیوں کے درمیان. وائل ابن حجر روایت کرتے ہیں، كان اذا ركع فرج بین اصابعه، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے تو اپنی انگلیوں کو کھولتے، وَإِذَا سَجَدَ ضَمَّ أَصَابِعَهُ، اور آپ جب سجدہ کرتے تو اپنی انگلیوں کو بند کر لیتے. ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری 828، فَإِذَا سَجَدَ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے، وَضَعَ يَدَيْهِ، اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھتے، غیر مفترش، پورے بازو کو زمین پہ نہ بچھاتے، وَلَا قَابِضَهُمَا، اور نہ ہی ان کو اکٹھا کرتے، وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةِ، اور قبلہ رخ اپنے پاؤں کی انگلیوں کو اس طرح موڑ لیتے کہ وہ قبلہ رخ ہو جائے. ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ثم جاث عضديه عن جنبيه وفتح اصابع رجليه، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پہلوؤں سے اپنے بازوؤں کو الگ رکھا اور اپنے اصابع رجلی، پاؤں کی انگلیوں کو کھولا. سنن ابی داود 730، ابن خزائمہ 651. چھٹی بات، سجدہ میں ہاتھوں کو کھولنا. سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد لو شاءت بہمة ان تمر بین یدی لمرت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو ہاتھوں کو اس طرح کھولتے کہ اگر کوئی بکری کا بچہ آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان سے گزرنا چاہتا تو گزر جاتا. نمبر 7، سجدے میں کثرت سے دعا کرنا، کیونکہ بندہ مومن سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاکثر الدعاء، سجدے کی حالت میں بندہ مومن اپنے رب کے بہت قریب ہوتا ہے، لہذا سجدے میں بکثرت دعا کیا کرو.